اس نے ابھی تک کراچی نہ دیکھا تھا، نہ ہی سمندر، مگر دارالحکومت ہونے کے باعث ہر دم کراچی کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ کلفٹن، بوہری بازار، بندر روڈ، کماڑی، یوں لگتا ہے جیسے یہ سب دیکھے بھالے ہیں۔ رشدی کا گیت بندر روڈ سے کماڑی اس کو بہت فیسینیٹ کرتا تھا۔ کراچی اس کے لیے دوسری دنیا تھا، مگر ایک دیوار بیچ والے ہمسائے ڈاکٹر شفیق الرحمان اور ان کی خوبصورت بہن ببن آپا کے بہت سے عزیز و اقارب کراچی میں مقیم تھے اور ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسے اکثر اپنے ساتھ کا یہ گھر زیدی چاچا کے گھر کی یاد دلاتا، وہی رشتہ داروں کی بھرمار، تخت پر بیٹھی ڈاکٹر صاحب کی والدہ پاندان کھولے ہر دم ڈلی کاٹتی رہتی، ببن آپا صبح سے شام تک باورچی خانے میں جتی رہتی، سیل پر مسالے پیستے اور ادرک لہسن کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں سمت پھیلتی رہتی۔ ان کی خان سامن بھاری بھرکم ہر وقت مصروف نظر آتی۔ تب باورچی خانے گھروں سے باہر ہوتے تھے۔ دونوں گھروں کے مشورے سے بیچ کی چار دیواری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول لی گئی تھی اور روزانہ وہیں سے تبادلہ خیالات ہوتا۔ ببن آپا طرح طرح کے کھانے اسی کھڑکی سے ادھر پکڑا دیا کرتی۔ بوجھو تو کیا ہے، ایک محظوظ مسکراہٹ ان کے پان رنگے ہونٹوں پر پھیل جاتی۔ میز پر ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگاتا۔ مچھلی ہے، باجی بڑے وثوق سے کہتی۔ نہیں، اماں سوچ کر بولتی۔ لگتا ہے بیسن کے ٹکڑے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، منجلے بھیا کانٹے سے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے۔ بھائی چلو فوراً پوچھ کے آؤ کیا شے ہے۔ امتی زیادہ سوچ بچار کا قائل نہ تھا۔ پھر وہ کھڑکی کا پٹ بجاتی، کھڑکی کھلتی۔ ببن آپا، ہم ہار گئے، سچ بتائیں کیا ہے؟ اروی کے پتے، وہ انکشاف کرتی۔ ہائیں، سب اس خبر پر ششدر رہ جاتے۔ اول تو انہوں نے کبھی اروی کے پتے دیکھے ہی نہ تھے، اور پھر جو ترکیب ان قتلوں کو بنانے کی ببن آپا بتاتی، اتنی دقیق کہ وہ آدھ بیچ سننا چھوڑ دیتی۔ کتنا صبر، کتنا حوصلہ ہے ان میں، کتنی مفصل چیزیں بناتی ہیں۔ باجی بھی مروب ہو جاتی۔ واقعی ان کا نام تو صابرہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اتنی خوبصورت، نازک، کامنی سی تھیں وہ۔ غرارے اور طویل و عریض دوپٹے اور سیدھی مانگ، لمبی چوٹی، وہ کیسی دلکش نظر آتی۔ مگر میاں ان کے کوئی نواب صاحب آف نو ویئر، پھوٹی کوڑی پلے نہیں تھی، نوکری کی ریت نہیں تھی، بس اپنے شیروانی، چست پاجامے اور اینک لگائے ٹہلتے رہتے۔ ببن آپا اس لیے بھائی کے گھر پڑی تھیں۔ رامپور کے بعد انہیں کراچی سے بہت محبت تھی، کراچی جو لاہور سے بالکل مختلف تھا۔ دلی، لکھنؤ کی تہذیب نے وہاں نئی جڑ پکڑی تھی اور وہاں کی مرطوب فضا پھل پھول رہی تھی۔ کراچی جو بانی پاکستان کا شہر تھا، مگر ہر دم ناراض رہتا تھا۔ کسی نہ کسی بات پر جلسے جلوس ہوتے، احتجاج اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا شہر۔ اسی کراچی سے طلباء اور طالبات کا وہ وفد آیا تھا جس کی سربراہ ایک فربا لڑکی شاہجہان تھی۔ وہ اچانک ہی کالج میں آن وارد ہوئی۔ بی اے فائنل کے امتحانات سر پر تھے، مگر شاہجہان کراچی سے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء کے لیے چوڑیوں کا تحفہ لے کر آئی تھی۔ وجہ یہی کہ اردو کو قومی زبان قرار دیا جائے، اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے، داخلہ پالیسی تبدیل کی جائے، 1 یونٹ ختم کیا جائے، خان لیاقت علی خان کے قتل کا سراغ لگایا جائے۔ شاہجہان گوری چٹی دوہرے جسم کی لڑکی، آنکھوں میں بھر بھر کاجل، اس نے پہلی بار نیم سیاسی مسائل میں طلبہ کی دلچسپی دیکھی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا صرف گھر، کالج اور امتحانات اور ان میں اعلیٰ پوزیشنیں لینا ہی نہیں تھی۔ پورا پاکستان اور اس کے مسائل ان کے اپنے مسائل تھے۔ وہ اس شعلہ بیان مقررہ کو دیکھتی رہی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ شاہجہان کسی لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار بادشاہ شاہجہان اور تاج محل اس کے ذہن میں گھوم جاتے، مگر شاہجہان کہہ رہی تھی، جس بنیادی تصور پر یہ ملک حاصل کیا گیا، ہماری نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ضروری ہے۔ سامراجی ذہنیت کا خاتمہ کرو، اور یہ سب کچھ اپنی زبان اپنائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم ابھی تک ذہنی طور پر غلام ابن غلام۔ بولتے بولتے اس کی ناک پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے، مگر اس نے انہیں پوچھا نہیں۔ وہ بے حد چست قمیص پہنے ہوئے تھی، جس میں سے اس کے صحت مند جسم کے خد و خال باہر نکلے پڑے، اور عین سینے پر ایک جانب اس کی قمیص میں کھونچ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کھونچ کو دیکھتی رہی۔ کیسے لگی ہوگی؟ پھر اسے سیا کیوں نہیں گیا؟ اور کھونچ سینا کتنا مشکل اور ماہرانہ کام ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا زخمی کپڑا سینا مڈل کلاس میں سیکھا تھا، اور سلائی کی میڈم کا رنگ صاف ستھرا، چمکتا دمکتا گلابی تھا، مگر ان کے سامنے کے دانت باہر نکلے ہوئے اور بے حد چمکدار تھے۔
اس نے سر جھٹک کر سامنے دیکھا۔ شاہ جہان کسی کاغذ پر سب کے دستخط کروا رہی تھی اور عارفی اس کے ساتھ تھی۔ عارفی کالج کی معروف مقررہ تھی۔ اس کا تعلق فارسی کے شعبے سے تھا اور وہ خاصا فلسفہ بولا کرتی تھی، مگر اس کی اصل وجہ شہرت اس کا موٹاپا تھی اور دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی تھی، اور لوگ اس کی بات کم سنتے، اسے دیکھ کر زیادہ محظوظ ہوتے۔ اس وقت عارفی نے شاہ جہان کی حمایت میں بہت کچھ کہا جو اس نے بالکل نہیں سنا۔ تب اسے افروز کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ افروز جو ہر دکھ کا مداوا مارکسزم بتاتی تھی اور دنیا کا روشن ترین پرچم وہ جس پر درانتی کا نشان ہو، مگر ان کے گھر میں مارکسزم اور کمیونزم اور سوشلزم کو الحاد سمجھا جاتا تھا۔ ابا یوں بھی کسی انقلابی تصور کے روادار نہ تھے، وہ اپنا سارا زور و شور تحریک پاکستان میں صرف کر چکے تھے اور اب اطمینان سے بیٹھے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سرکاری ملازم تھے، بے حد قابل اور دیانتدار۔ اس نے انہیں اطلاع دی کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام پنجے گاڑ رہا ہے اور زمیندار امیر سے امیر تر اور کسان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسلامی مساوات کہاں ہے جو پاکستان کی اساس ہونے والی تھی؟ چونکہ یہ نظام درست نہیں، اس لیے ان ازموں میں کسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ سرخ انقلاب کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ یہ شعر اس نے بآواز بلند ہرگز نہیں پڑھا۔ ابا آرام کرسی پر بیٹھے سگار پی رہے تھے، بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے رہے، بالآخر اپنی مسکراہٹ نہ دبا سکے۔ ان ازموں میں کہیں خدا کی گنجائش نہیں، اگر آپ اس کے بغیر گزارا کر سکتی ہیں تو مزید بات کریں۔ ان کے ہاں پارٹی ہی سب کچھ ہے، وہی حاکم، وہی خدا، وہی منصف۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ اللہ میاں کی تو اسے ہر وقت ضرورت رہتی تھی۔ دعا کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کوئی نہ کوئی دعا، مگر پھر غربت، جہالت، جبر، استحصال، طبقاتی نظام وغیرہ وغیرہ۔ افروز نے اس کے مسائل بہت غور سے سنے، پھر فیصلہ سنایا۔ تم فطرتاً رجت پسند ہو، دنیا میں کسی قسم کا انقلاب نہیں لا سکتی۔ تم اسٹیٹس کی بہترین نمائندہ ہو اور تم سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے۔ جاؤ دعا کرو کہ پاکستان سے غربت، جہالت، ظلم اور تعصب ختم ہو جائے۔ پیاری تیمور لنگ، تم نہایت صحیح قسم کی ٹوڈی بچہ ہو۔ بس اس نے نہایت افسوس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ ہرگز معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کی اہل نہیں، اور پھر بھی سب کچھ بدلنا چاہتی ہے۔ جانتی ہے کہ جو کچھ جس طرح ہو رہا ہے اس میں کہیں بہت خرابی ہے۔ جب وہ دسمبر کی طویل سرد راتوں میں نرم گرم لحاف میں دبی ہوتی، لحاف جو اماں نے ستمبر کی رنگ بدلتی دوپہروں میں بڑے اہتمام اور پیار کے ساتھ تیار کیا ہوتا، جس میں موٹی سوئی کے ساتھ ڈی ایم سی کے موٹے دھاگے کے ڈورے ڈالے گئے تھے اور ایک آدھ لنگر اس نے بھی ڈال دیا تھا، اور خشک میوے کے پیالے اس کے سرہانے کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوتے اور کتابوں کا مینار کونے کی میز پر کھڑا ہوتا، تو اسے وہ سب لوگ یاد آتے جو اس بے رحم موسم میں باہر ٹھٹر رہے ہوتے اور جن کی جھوپڑیاں برفانی ہواؤں کے ساتھ تنکا تنکا بکھر رہی ہوتی، اور وہ عورتیں جو متقوق چہروں اور پھولے پیٹوں کے ساتھ گھر گھر جھوٹے برتن دھو دھو کر اور کچرے سمیٹ سمیٹ کر ادھموئی بل بلاتے، ناک ٹپکاتے بے-رحمانہ بچوں کی منڈلی میں واپس جھوپڑیوں میں پہنچتی ہوں گی، اور جہاں غلیظ دانتوں اور چیکٹ بالوں اور جھاڑ داڑھیوں والے مرد کھانے اور بیوی کے انتظار میں دانتوں میں خلال کرتے ادھر ادھر تھوکتے، کوسنے اور گالیاں بکتے ہوں گے، یا پھر وہ سب لوگ جو ہسپتالوں کی چوکھٹوں پر بغیر دوا دارو کے دم توڑتے ہوں گے، اور وہ شخص جو اپنا خون اور ہڈیاں گلا کر زمین سینچتا ہوگا، اور وہ زمیندار جو اپنی طویل و عریض حویلیوں میں مخملی سبزوں پر پیچوان گڑگڑاتے ہوں گے، اور جن کی کانوینٹ زدہ لڑکیاں وسیع دسترخوانوں سے صرف سلاد کھا کے اٹھ جاتی ہوں گی کہ وہ ڈائٹ پر ہیں، اور 10-15 کھانے جوں کے توں رہ جاتے ہوں گے، مگر وہ ایک نہ ٹوٹنے والے روایتی معاشرے کی ایک بزدل فرد اس دیو ہیکل نظام کے سامنے بے بس تھی، کیونکہ وہ منافق تھی اور کہیں دل ہی دل میں اس روایت سے محبت بھی کرتی تھی اور اس میں اپنے آپ کو محفوظ بھی محسوس کرتی تھی۔ اس کے ساتھ لوہیٹ کے رشتے میں منسلک تھی۔ صرف افروز سچ تھی اور عائشہ سچ تھی، جنہیں اپنے مقصد کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ اس وقت وہ کرسی پر اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں کے گرد باہوں کا حلقہ بنائے تھی۔ اس پر اچانک انکشاف ہوا کہ وہ صرف اپنی سوچ میں زندہ ہے، اس میں سفر کرتی ہے۔ برابر کے کمرے میں ببن آپا باجی کا عروسی غرارہ بیونت رہی تھی۔ باجی کی شادی آخر ایک CSS افسر کے ساتھ طے پا گئی تھی اور پورے خاندان میں اس کا بہت چرچا تھا،
اور باجی مستقل لازوال طور پر پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے قابل رشک بن چکی تھیں، اور لڑکیوں کے والدین ان سے بے حد مروب تھے، اور اس صورتحال پر فخر کرنے والوں میں وہ بھی پیش تھی، کیونکہ ثروت بھائی ایک نہایت نفیس اور اعلیٰ پائے کے ذہین آدمی تھے اور اس کی بات نہایت سنجیدگی سے سنتے تھے۔ ببن آپا بالشتوں سے ماپ کر کپڑا قطع کرتی تھیں۔ ان کی بھابھی انہیں واسطے دیتی رہتی، اے ببن برائے خدا گز لو، فیتا لے لو، فرش پر برابر بچھا کر گوٹ کاٹو، اے کہیں خراب نہ کر دینا۔ مگر ببن آپا ہنسے جاتی، بس آپ مت دیکھیے ادھر، کبھی آج تک ایک سوئی برابر بھی خرابی ہوئی ہے؟ اور واقعی گھنٹے پون گھنٹے میں ببن آپا لپا لپ لنگر ڈال کر غرارہ کھڑا کر دیتی، جو بعد میں درزی سے سلتا، کیسا باوقار، چلتے میں ذرا جو پائچے علیحدہ ہوتے ہوں، کیسی شاہانہ چال لگتی تھی۔ عام سے عام لڑکی بھی پہن لیتی تو شہزادی نظر آتی، اور پھر باجی کی تو بات ہی اور تھی۔ مایوں پر ڈھولک رکھی گئی، ہر طرف اپٹن کے کورے پیالے بکھرے تھے۔ ببن آپا سے سیکھے گئے مہندی اور اپٹن کے گیت لکھ ایک بیاض تیار ہوئی، جو پھر پورے خاندان کی شادیوں میں چلی۔ مہندی کی رات اندر کے وسیع لان میں قالین بچھے، گاؤ تکیے اور مسند لگی چوکیاں رکھی گئیں، اور تھال میں رنگ برنگ پنیوں کے ساتھ مہندی سجی۔ مٹی کے دیے تھالوں میں سجائے گئے۔ ستمبر کے جاتے دن تھے، موسم میں مہربان نرماہٹ، رات کی رانی کی مدہوش کن خوشبو جانے کن کن اطراف سے چلی آتی تھی۔ رنگین قمقموں کے ہار اور پھول پتیاں اور چاند تارے رات کے اندھیرے میں گھر کے در و دیوار جگمگا رہے تھے، اور سب ماموں اور خالاؤں اور پھپھیوں چاچوں کے بچے، جن میں سے بہت سے اس کے ہم عمر اور کچھ چھوٹے، سبھی ترنگ میں۔ بازوں کے ہنر تو اسی رات کھلے۔ ساجد کیا غضب کی ڈھولک بجاتا تھا، تالدار اور نوید کی آواز میں کیا جادو تھا، سلیم کیا جھومر ڈالتا تھا، پھر بزرگ خواتین کے اداسی بھرے سہاگ گیت، چار گلیاں رنگ ڈلیاں، رنگ اوڑے رتیاں، جائیں وہ بابل اس نگری۔ یہ سفید پڑتے بالوں والی مدبر خواتین ایک دم نوخیز لڑکیوں میں ڈھل جاتی، جنہیں بابل کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ عورت کے دل سے میکے کی جدائی کا غم کبھی نہیں مٹتا۔ بیٹی اپنے بابل سے فریاد کرتی ہے، پھر اسے دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے اس گھر سے بے دخل نہ کرے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے صحن کے تنگ دروازے سے میری ڈولی نہیں نکلتی، مگر بابل آنسو پوچھتے ہوئے اصرار کرتا ہے کہ وہ دروازے کی ایک ایک اینٹ نکلوا دے گا تاکہ وہ اپنے گھر خیر و عافیت سے جا سکے۔ بیٹی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کے جانے سے اس کا صحن سونا ہو جائے گا، وہ چلی گئی تو وہاں چرخہ کون کاٹے گا؟ بابل کے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی پوتیاں اس صحن کو آباد کریں گی، اسے تو ہر حال میں رخصت ہونا ہی ہے۔ عورت کا یہ ازلی و ابدی غم، یہ سدا بہار درد جدائی، یہ ہمیشہ سرسبز رہنے والا نوسٹیلجیا نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ گمبھیر اداسی عورت کی اساس ہے، غم جس کا کوئی مداوا نہیں، آنسو جن کی کوئی تھا نہیں، ایک گہرا دکھ جو بوند بوند جی جان کو گھلاتا ہے۔ ہجر، فراق، جدائی، برہا، شاید فراق ہی زندگی کی اصل ہے، ہر شے کی ماہیت۔ بشنو چوس نئے حکایت می کنیم، وز جدائی ہاں شکایت می کنیم۔ باجی کی رخصتی کے ساتھ ہی گویا اس کے سر سے کوئی سائبان اٹھ گیا۔ اب وہ تنہا تھی، گھر میں سب سے چھوٹی مگر بڑی، کیونکہ اب وہ باجی کی جگہ پر فائز تھی، اور اب اس کو اپنے ہر فعل اور عمل کے لیے ذمہ دار ہونا تھا۔ اپنے راستے خود منتخب کرنے تھے، اپنے فیصلے بھی تنے تنہا کرنے تھے، اور یہ فیصلے ایسے کون سے اہم تھے؟ بس یہی کہ شاہ جہان جو کراچی سے پنجاب یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے چوڑیاں لے کر آئی تھی، درست تھی یا غلط؟ باجی تو فوراً فیصلہ کر دیا کرتی تھی، بالکل غلط، اپنے کام سے کام رکھو، بی اے میں ہائی فرسٹ کلاس نہ آئی تو یونیورسٹی میں داخلے کی امید مت رکھنا۔ اور یہ جلسے جلوس تو سب سیاسی پارٹیوں کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ طلبہ کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح قائد اعظم نے کیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، چل بدتمیز۔ تب تو کوئی مقصد تھا، ایک منزل، ایک نصب العین تھا سامنے، آزادی پاکستان، قوم کی بقا، اور اب وہ منمناتی۔ چپ، کتنی بار کورس دہرایا ہے اب تک، 1 مہینے کے بعد امتحان ہے۔ مگر جو کچھ بھی وہ لوگ کہتے ہیں ہے تو درست نہ، ہے تو سچ۔ ابھی کل انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے مال روڈ پر یہ لمبا چوڑا احتجاج کر رہے تھے، کوئی امتحانات ملتوی کرانے کا چکر تھا۔ سب مل کر ایک ہو گئے تھے۔ اپنے حق کے لیے تو گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو۔ باجی نے زوردار قہقہ لگایا تھا اور پھر ہنستے ہنستے دوہری ہو گئیں۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ شدید غصے میں آ گئی۔
بتائیے کیوں نہیں بنا اب تک ہمارا آئین اور نیشنل اسمبلیوں میں قتل ہوتے ہیں, کرسیاں چلتی ہیں, کہاں کا دستور ہے یہ؟ اے لڑکی چل امتحان کی تیاری کر. باجی ایک دم سنجیدہ ہو گئیں. تو اب تو یہ سارے قضیے اس کو خود ہی نبیڑنا تھے. پنجاب یونیورسٹی پر شاہجہان کی چوڑیوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی خوبصورت سرخ عمارتوں کے ساتھ باوقار خاموش کھڑی رہی اور اس کے ضلعوں میں گورنمنٹ کالج اپنے بلند و بالا ٹاور کے ساتھ محظوظ ہو کر شہر کو دیکھتا رہا اور اس کے راستے اور روشیں طلبہ سے شاد و آباد رہیں. کاش کوئی تو اس کے ساتھ ہوتا. وہ اتنے بہت سے سوالات کا جواب کیسے دے سکتی ہے؟ افروز جب بھی ملتی اسے چرکا لگانے سے نہ چوکتی. یہاں پر آئے دن حکومتیں بدلتی ہیں. انڈیا میں ایک مضبوط جمہوریت کی جڑیں لگ چکی ہیں اور دیکھو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل لگا کر کتنے فائدے اٹھائے, اپنی بنیادیں مضبوط کر لیں. یہاں کسی کو سوجھی نہیں اتنی دور کی. افروز کے چہرے پر خاصی پختگی آ چکی تھی. وہ ہر بات اتنے وثوق سے کر کے ایک بے نیاز خاموشی اختیار کر لیتی کہ وہ کوشش کے باوجود پلٹ کر جواب نہ دے سکتی. اب بھی اس کی بات تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئی. ایک پھانس سی سینے میں جا اٹکی. ایک اور روگ اس کی جان کو لگ گیا, اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کا رقیب ہو جانا. کیوں کر یہ کہوں نام نہ لو ان کا میرے آگے. اس کا دل بیٹھنے لگا. تو کیا قائد اعظم نے غلط کیا؟ تو کیا اس میں ان کی ذاتی انا پوشیدہ تھی؟ تو کیا وہ بھی غلط ہو سکتے تھے؟ وہ پرنور ہڈیوں بھرا وجود اس کی آنکھوں میں پھر گیا. وہ یونیورسٹی گراؤنڈز میں عقیدت کا سیلاب, وہ گرجدار ہر لفظ پر زور دیتی آواز, کراچی کی شاہراہ پر آخری سفر, وہ پیارا وجود, کروڑوں کی آہ و بکا, دلوں میں معجزن محبت, وارفتگی, شیفتگی, وہ انگنت خستہ و درماندہ لوگوں کا جذباتی اور روحانی سہارا. وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جان لیوا بیماری میں سلگتا پے کر زندگی کے آخری لمحے تک اپنے مقصد کا مجاہد. اس نے افروز کے ساکت جذبات سے آری چہرے کو دیکھ کر سوچا, مجھے بخار آ جائے. جسم ٹوٹتا ہو تو تمام دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. ہر شے سے دل اٹھ جاتا ہے. ہاتھ تک ہلانے کو جی نہیں چاہتا. جی چاہتا ہے کہیں کچھ بھی نہ ہو, بس لوگ ہماری دلداری کرتے ہیں. اور ایک وہ شخص جو برسوں اس ہڈیاں گھلاتی بلا کو سینے میں پالتا رہا, اپنے معالج سے وعدہ لیا کہ وہ اس بیماری کا انکشاف اس کے جیتے جی نہیں کرے گا. اگر حریفوں کو معلوم ہوتا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد صرف 13 مہینے زندہ رہے گا تو پاکستان ہرگز نہ بنتا, سب کچھ التوا میں ڈال دیا جاتا. اگر کچھ دانش مندی اور صبر سے کام لیا جاتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا. افروز نے ہونٹوں میں دبا قلم نکالتے ہوئے کہا, 2 ہفتوں کے اندر کروڑوں لوگوں اور ایک عظیم ملک کو تقسیم کرنا تو بس ایک ظالم مذاق ہوا نا. یہ ریڈ کلف کی تقسیم اور شہروں کا نقشے میں ادھر سے ادھر ہو جانا, راج ہٹ, تریا ہٹ, بالک ہٹ, بولو پیاری تیمور لنگ, یہ کون سی ہٹ تھی؟ افروز نے ایک دم اپنا موڈ نہایت خوشگوار کرتے ہوئے کہا, پھر اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی, کچھ بھی ہو, یہ زمین, یہ شہر, یہ دیہات اور دریا, پہاڑ اور لوگ اور یہاں کی بوباس, سب کچھ بہت پیارا ہے, بے حد. کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ میں کبھی ان کے بغیر بھی سانس لیتی تھی. مگر نہیں, اس کے دل میں ایسا زخم لگ چکا تھا جو تا عمر لہو ٹپکاتا رہا. شاید لوگ سچ ہی کہتے ہیں, وہ بہت جذباتی ہے. جن لوگوں سے محبت کرتی ہے ان کی پرستش بھی کرنے لگتی ہے. ابا اقبال, قائد اعظم پاکستان, اس کی داستان واقعی ای حرف 2 است, تراشیدم پرستیدم, تیسرا مرحلہ شکستم کا کبھی آ نہیں سکا. وہ اس کی اہل نہیں تھی. ٹوٹنے اور توڑنے کا خوف اس کے وجود میں حلول کر چکا تھا. شاید اسی کو تعصب کہا جاتا ہے. اس نے گویا ایک کڑوا گھونٹ بھرا, مگر کچھ دنوں بعد اس نے فیصلہ کیا کہ متعصب ہونا کوئی بری بات نہیں. سب محبت کرنے والے متعصب ہوتے ہیں. اس کے دل سے افروز کے لیے تمام رنجش دھل گئی. وہ نہ معلوم کیسے کیسے زمینی رشتے توڑ کر یہاں تک پہنچی تھی. اس کے اندر محبت کی کتنی بے پایہ صلاحیت تھی کہ اس نے یہاں کی پوری زمین اس کے دریاؤں اور پہاڑوں سمیت دل میں بھر لی تھی. اس نے کچھ لمحے افروز کی طرف غور سے دیکھا. کیا تم واقعی مجھے ٹوڈی بچہ سمجھتی ہو؟ وہ واقعی بہت رنجیدہ تھی. افروز ایک دم قہقہا لگا کے ہنس دی. یہ تو میں زندگی بھر نہیں بتاؤں گی. دراصل تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرے نانا میاں تھے نا, وہ تحریک خلافت کے بہت بڑے کارکن تھے. علی برادران اپنے مشن پر انہی کے ہاں آ کر ٹھہرتے تھے. اور جو میرے نانا میاں تھے وہ کھدر پوش تحریک میں بھی شامل تھے. بہت عرصہ کھدر پہنتے پہناتے رہے اور محلے کی ہندو عورتیں انہیں دیکھ کر فوراً مؤدب ہو جاتی, گھونگھٹ لمبے کر کے سر جھکا لیتی. شیخ جی آ رہے ہیں. تم بہت سیدھی ہو مونا, تمہارا کیا بنے گا؟ افروز نے ایک دم اداس ہو کے کہا.
ایوب خان کی وجاہت نے سب کے دلوں میں جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ فوجی تھا، یہ تو کبھی خیال ہی نہ آتا۔ عامر، آزادی اظہار کا غاصب، سب کچھ سر کے اوپر سے گزر جاتا۔ اسے اور بہت سی لڑکیوں کو تو وہ کلارک گیبل نظر آتا۔ ان دنوں کالج کی لڑکیوں کا محبوب مشغلہ گون ود دا ونڈ دیکھنا تھا۔ کلارک گیبل کی وجاہت اسے کیا سب لڑکیوں کو بے حد مسحور کرتی تھی، اور ایوب خان بھی اپنے بلند و بالا قد اور تیکھے خطوط اور صاف شفاف رنگ کے ساتھ فراٹے کی انگریزی بولتا تو ہر طرف وہی وہ نظر آتا۔ دراصل غلام محمد اور خواجہ ناظم الدین کے بعد ایسا خوش وضع سربراہ بہت ہی خاص نظر آنے لگا تھا۔ مارشل لاء ایک آزاد قوم کے لیے باعث ندامت ہے، اس کا انہیں کب ہوش تھا؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چور بازاری پر پہلی بار ایسا کڑا ہاتھ پڑا تھا۔ بازاروں میں فوجی خاکی وردی اور سیاہ فل بوٹوں میں بغل میں سٹکس دبائے ہر دکان کا جائزہ لیتے پھرتے۔ منافع خوروں گراں فروشوں کا سامان الٹا کے رکھ دیتے۔ ہر شے کے کم سے کم نرخ مقرر کیے جا رہے تھے۔ خواتین ایک دوسرے کو اشیاء کی کم سے کم قیمتوں کی اطلاع دے دے کر حیران کرنے میں مصروف تھیں۔ خریداری اور ذخیرہ اندوزی کی نئی دوڑ شروع تھی۔ غیر ملکی کپڑا گھر گھر کا موضوع، ہر شے اپنی رسائی میں محسوس ہونے لگی تھی۔ کسٹم میں پکڑی جانے والی اشیاء کا رول پڑ گیا۔ سب لوگ کسی نہ کسی فوجی عزیز رشتہ دار شناسہ کی تلاش میں رہتے کہ اس کے ذریعے ارزاں اشیاء حاصل کی جا سکیں۔ غرض لوگ ایک اچنبھے سے دو چار تھے۔ ایوب خان دنوں میں اس قدر مقبول اور پھر ہر دل عزیز ہو گئے۔ فوجی کے بوٹوں تلے بڑے خوش ہیں، افروز نے حسب عادت زہر اگلا، اور غلام محمد زینت بلا وجہ دور دور پہنچ جاتی، نہ بول سکیں نہ سن سکیں۔ جنتی آدمی کی نشانی ہے، راحت واضح کرتی، وہ خامخواہی بیٹھی شرمندہ ہوتی رہتی۔ دراصل گورنر جنرل غلام محمد نے ابا کو ان کی حسن کارکردگی پر طلائی تمغہ دیا تھا، اور چونکہ 3-4 سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا فوراً کے فوراً ایک سنہری رنگت کی خوبصورت ریلنگ لگوائی گئی، جسے پکڑ پکڑ کر وہ ڈائس پر تشریف لے گئے۔ مگر ایوب تو میلوں میل کھیتوں میں چلتے۔ ابا نے سیم اور تھور زدہ زمینوں کے مسائل انہیں سمجھائے تو وہ خاص طور پر ان کا بحالی اراضی کا پروجیکٹ دیکھنے گیا۔ تصویر میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے کتنے وجیح نظر آ رہے تھے، کتنے خوشپوش۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے، افروز نے اپنے کھلے بالوں کی چٹیاں باندھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس کا دل کسی نئے الزام کے خوف سے ایک دھڑکن بھول گیا۔ یہی کہ تم آمریت پرست ہو، ہر مضبوط بھاری بھرکم شخصیت اور روب دار، بلکہ میں تو کہوں گی آٹوکریٹ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اس کی گود میں تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہو، لا علاج چھوٹی بچی۔ دراصل گھر میں آخری بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور تم تو انارکسٹ ہو، انتہائی تخریب پسند۔ اب اس نے بھی بولنا شروع کر دیا تھا۔ افروز بے اختیار ہنس دی۔ شاباش، اب تم کچھ ٹھیک ہوتی جا رہی ہو۔ دیکھو، کل ایک بہت بڑا جلوس نکل رہا ہے مال پر، نیلے گنبد سے اسمبلی ہال تک۔ مزدور اپنی اجرت اور طبی اور رہائشی سہولیات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ میں تو جا رہی ہوں۔ تم جلوس میں جاؤ گی؟ تم کہاں کے مزدور ہو؟ اور تمہیں کون سا روٹی کپڑا مکان چاہیے؟ تمہاری امی اور بھائی کو پتا ہے؟ ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو جمال کے ساتھ جا رہی ہوں۔ جمال؟ یہ جمال کون ہے؟ ایک مزدور، بہت جیالہ مزدور۔ سچ مچ کا؟ کیا اینٹیں دھوتا ہے؟ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ افروز سر پیچھے ڈال کے بے تحاشا ہنس دی۔ دیکھو کہیں بے ہوش نہ ہو جانا۔ تم بولجوا لوگوں کے لیے بہت سے مقامات آہو فغاں ہیں، اور تم اپنے آپ کو پرولتاری سمجھتی ہو۔ اتنے آرام دہ گھر میں پورے خاندان کے ساتھ سکھ چین آزادی احترام کی زندگی بسر کر رہی ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو، اتنا خوبصورت لباس پہنتی ہو، اور جناب ایسے مزے کے کھانے پکتے ہیں تمہارے ہاں۔ سجاد تمہارے بھائی کو پتا ہے کیا کہ میں جلوسوں میں جاتی ہوں؟ وہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے، اور جمال اسی کا چیلا ہے، کامریڈ۔ اے بھائی مجھے بخش دے، جا کے اپنے دماغ کا علاج کرا۔ اس نے واقعی افروز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک انجانا خوف کپ کپی بن کے اس کے پورے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا کرے گی؟ مارے دہشت کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میری پیاری دوست، تم اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ انتہائی بزدل انسان ہو، اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ صدیوں کے بیمار سوشل نظام نے تمہاری رگ و پے میں بزدلی بھر دی ہے۔ شاید یہ تمہاری وراثت میں ہے، تم اس سے کبھی نکل نہ پاؤ گی۔ عائشہ ایک بہادر لڑکی ہے، بغاوت کرنا جانتی ہے، زندگی بدل سکتی ہے، مگر اس کا رخ ہی غلط ہے۔ وہ بے وقوف بولجوا بننے کے چکر میں ہے۔
اونچی اڑان کی تیاری کر رہی ہے اور میں اس کے لیے بے حد فکر مند ہوں، مگر تم تو اسی طرح ایک انتہائی بیکار، بے مقصد اور بزدلانہ زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ انسان وہ ہے جس کے دم سے اس کے ماحول میں، اس کے معاشرے میں بہتری کے لیے تبدیلی آئے۔ اصل میں یہی زندگی ہے۔ مجھے تمہارے یوں ضائع ہو جانے کا بہت دکھ ہوگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم مجھے کہتی تھیں کہ میں کتابوں میں زندہ ہوں، یہ تو تم اصل زندگی سے کتابوں میں داخل ہو گئی ہو۔ یہ ایک نہایت بھونڈی صورت ہے رومانٹسزم کی۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ جمال 6 جماعتیں پڑھ کے اسکول سے اٹھ گیا اور ٹیکسٹائل مل میں مزدوری کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کی ماں اس کی پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک بھائی پیدائشی اپاہج ہے اور 2 بہنیں تیزی سے بڑی ہو رہی ہیں۔ اس کا باپ فسادات میں مارا گیا تھا۔ یہ داغ اجالا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ افروز کی امی سے ضرور ملے گی، مگر فی الحال وہاں یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے اس کا جی بے تحاشا چاہا کہ وہ فوراً ساری سڑکیں طے کر کے اورلٹن روڈ پار کر کے وارث روڈ پھلانگ کے اماں کے پاس پہنچ کر ان سے لپٹ جائے اور سو جائے۔ اماں جو اتنے عرصے سے بیمار چلی آ رہی تھیں اور جن کی بیماری کی ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ روز بروز دبلی ہو کر بس ڈھانچہ رہ گئی تھیں، اور اب انہیں مسلسل بخار رہتا تھا۔ باجی اپنے بے حد خوبصورت گھر میں بہت دور کینٹ میں آباد تھیں، جہاں صبح شام ان کے ہاں ملکی اور غیر ملکی عمائدین کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور باجی کی سلیقہ مندی کی دھوم ہر کہیں پہنچ رہی تھی۔ اور ایک یہی خوشی اماں کے لیے بہت تھی۔ وہ باجی کی طرف کتنے پیار اور پرستارانہ نظر سے دیکھتی تھیں، اور اس کی طرف وہ سوچتی۔ وہ اپنے بارے میں اماں کے احساسات جاننے کی بہت کوشش کرتی، مگر وہاں تو صرف پیار تھا، ایک تشویش اور اتھاہ اداسی تھی، جیسے مرغی چوزوں کو اپنے پیروں تلے چھپا لیتی ہے۔ اماں اسی طرح اسے اپنی نگاہوں میں چھپا لیتی۔ ایک غم انہیں اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ عفت ایسا اچھا رشتہ اسے کہاں ملے گا؟ وہ بہت دفعہ اپنے قریبی لوگوں سے کہتے پکڑی گئیں۔ اسے معلوم تھا ایک نہایت اذیت ناک مرحلہ اس کی زندگی میں آنے کو ہے، جب خاندانی برسر روزگار لڑکوں کی مائیں اسے بھیڑ بکری کی طرح جانچیں اور ٹٹولیں گی اور ناک منہ چڑھا کے چلی جائیں گی، اور اس سے خود اسے تو شاید ایسا فرق نہ پڑے، مگر اماں، ان کا گھلتا جسم اور چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں اور آنکھوں کی اتھاہ اداسی، زندگی کس طرح غیر ضروری طور پر تکلیف دہ بنا دی جاتی ہے۔ افروز سچی تو کہتی ہے، یہ صدیوں کا جابرانہ سوشل نظام ہمارے رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، چاہیں بھی تو ہم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ او بھائی، اسلام میں تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب ہندو تہذیب کے اثرات ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، لڑکیاں پسند کرنا اور جہیز دینا، اور لڑکی رخصت کرتے ہوئے باپ کا لڑکے کے باپ کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ دینا اور ہاتھ جوڑنا اور کہنا میری عزت اب آپ کے ہاتھ ہے، لا حول ولا۔ بڑے ماموں حقہ گڑگڑاتے بولے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر یہی کچھ کیا تھا، اور وہ لوگ اب تک ان کی پگڑی کو فٹ بال بنائے ہوئے تھے۔ یہ لڑکے والے کیا ہوتے ہیں؟ کیا 7ویں آسمان سے اتر کے آتے ہیں ماموں جان؟ اس نے پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹی، بھوتنی کے ہوتے ہیں۔ فصاحت ان پر ختم تھی۔ مگر سروت بھائی تو ایسے نہ تھے، ان کی امی تو عفت باجی پر صدقے واری ہوتی تھیں، اور سروت بھائی ہر وقت باجی کے حسن و جمال، خوش ذوقی اور سلیقے کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، اور ہر سال لمبی چھٹی پر سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقوں اور نامعلوم کہاں لے جاتے تھے، بلکہ اسے بھی بااصرار اپنے ساتھ چلنے کو کہتے، اور ان کی امی بڑی خوش دلی کے ساتھ پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی اور کچن گارڈن میں پالک، مولی، گاجر اور شلغم کے حالات دریافت کرتی رہتی، یہاں تک کہ مہمانداری بھی ساتھ ساتھ چلاتی۔